بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے بھی کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے جس نے افطاری جلدی کی تھی۔ ذرا سوچیے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دو، نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر کر دو۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت کو عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر، 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نازل نہیں فرمایا تھا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ دنیا میں کتنے نبی آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہیں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں اور ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام لیا کریں، تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں۔ روزہ دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزے دار وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ پاک نے منع فرمائی ہے۔ وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا؟ کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا؟ روزے دار کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا۔ نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تولنا چاہیے، رمضان میں کیوں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سوا یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا
کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے کہ دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا تھا، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہا تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے، بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔